نہایت ہی افسوس کے ساتھ اس خبر کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے احاطہ سے باہر یا اندر متضاد اطلاعات ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی مسجد نبوی کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں جی باہر واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال جہاں بھی ہوا ہے، میں اہل اسلام کے سامنے نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ چاہیے تو یہ کہ سیاست کو ہم نے جس انداز سے گندے سے گندا کر دیا ہے، وہ سیاست ہم زبانوں پہ لانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن افسوس یہ کہ یہ سیاست بجائے اس کے کہ اپنے گھروں میں رہتی یا اپنے ملک میں رہتی، اس سیاست کے گند کو ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئے ہیں۔ میں نہ کسی پارٹی کی بات کرتا ہوں، نہ میں کسی پارٹی سے دلچسپی رکھتا ہوں، نہ میں کسی سیاسی حکمران کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے جس نے بھی وہاں مسجد نبوی میں، مدینہ کے شہر میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاک دھرتی پر جس مدینہ اور روضہ اور مسجد نبوی کے بارے میں قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، احادیث نبوی موجود ہیں، ان احادیث اور قرآنی آیات کی جس قدر ان لوگوں نے توہین کی ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی لیڈر کو مت مانیں، میں یہ کہتا ہوں آپ 2 منٹ کے لیے اپنے لیڈران کو، اپنی سیاست کو باہر کر دیں، مدینہ شہر کا تصور کریں، روضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں، مسجد نبوی کا تصور کریں، اور پھر آپ اپنی عقل و دانش کے ساتھ یہ سوچیں، چارپائی پر لیٹ کر تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ دین و ایمان کے ترازو میں، عقل و دانش کے ترازو میں لیٹ کر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم نے یہ کیا جرم کر دیا ہے۔ مسجد نبوی اور مدینہ کے احاطہ میں ہم نے لوگوں کو گالیاں دیں، ان کی عزتیں اچھالیں، ان کے بال کھینچے، ان کے خلاف اپنی گندی سیاست کے نعرے لگائے۔ کیا تمہارا ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہاں یہ کام کرنا چاہیے؟ یہ اتنا برا فعل ہے۔ بعض لوگ تو اس کو برائی نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھو قرآن پاک کی سورہ انعام آیت نمبر 83 اس سے لے کر 88 یعنی 83 آیت نمبر سے لے کر 88 آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان نبیوں میں سے کوئی نبی شرک کرتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی نبی شرک کر سکتا ہے؟ شرک کرنا تو دور کی بات، کیا کوئی نبی شرک کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی نبی سے شرک سرزد بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی شرک کرتا بھی نہیں ہے، کسی نبی نے شرک کیا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی شرک کرتا، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، نبوت ختم ہو جاتی، رسالت ماند پڑ جاتی۔ اس اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں جب اگر تمہیں اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے، نبی کے ساتھ عشق ہے، نبی کے ساتھ الفت ہے، نبی کے ساتھ مودت ہے، تو پھر بات سن لو کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر مت کرو۔ مفسرین نے، محدثین نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے، کیا نبی علیہ السلام کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز مت کرو؟ آج تو ظاہری طور پر اللہ کے پیغمبر ہمارے اندر موجود نہیں ہے، پھر آواز اونچی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب یہی ہے کہ روزہ رسول میں جا کر اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو، مدینہ کے شہر میں جا کر اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو، مسجد نبوی میں جا کر اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ اگر آواز کو اونچا کرو گے عمل ضائع ہو جائیں گے، حج برباد ہو جائے گا، عمرے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ تمہارے عمروں کا بھوکا نہیں ہے، حج کا بھوکا نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے نبی سے جس قدر محبت اور پیار ہے تم سوچ نہیں سکتے۔ تمہارے لاکھوں حج، تمہارے کروڑوں عمرے اللہ کے نبی کے
नालैन पाक की धूल पर कुर्बान कर दिए जाते हैं। अगर नबी की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं है, तुम्हारे हज उम्रे किस बात के हैं, तुम्हारी इबादत किस बात की है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो मेरे मदीने शहर से मोहब्बत रखता है उस पर लाजम है कि वो मेरा अदब करे, एहतराम करे। मैंने ऐसे वाक़यात पढ़े हैं, इमाम मालिक जैसे, इमाम वक्त, इमाम अबू हनीफा जैसे, इमाम अबू यूसुफ जैसे, जिन्होंने मदीने में जाकर अपनी आंखों को ऊपर करके नहीं देखा कि यहाँ हमारे नबी चलते रहे हैं, इन दीवारों पर हमारे नबी की नज़र पड़ी है, कहीं वहाँ नज़र ना पड़ जाए जहाँ नबी की नज़र पड़ी है और हमारी नज़र कहीं गुस्ताख ना बन जाए। वो तो इस कदर अदब और एहतराम करते थे, और तुम एक सियासी लीडर के वहाँ जाकर नारे लगाते हो, सियासी लीडर को ऊंचा करने की कोशिश करते हो, एक सियासी लीडर को नीचा करने की कोशिश करते हो। क्या तुम्हारा ईमान यही है? क्या जिस सियासी लीडर को ऊंचा करने के लिए तुमने ये काम किया वो तुम्हारी कब्र में जाएगा या तुम उसकी कब्र में जाओगे? क्या कब्र में जाकर तुम ये जवाब दोगे हमने इसकी खातिर ये काम किया था? क्या वो तुम्हारा जवाब देगा? क्या वो तुम्हारी सिफारिश करेगा? खुदा के लिए इस गंदी सियासत को मदीना और रोज़ा रसूल से दूर रखें। वो बहुत पाक हस्ती है, वो मदीने की तो खाक ही वो है जिसको खाके शफा कहते हैं।